توشہ خانہ 2 کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں ضمانت منسوخی کی درخواست پر سماعت۔ عدالت نے بشرا بی بی کے خلاف FIA کی درخواست نپٹا دی۔ ہائی کورٹ اگر ضمانت دے اور ملزم پیش نہ ہو تو ٹرائل کورٹ ضمانت منسوخ کر سکتی ہے۔ یہ ہائی کورٹ کے آرڈر میں توہین عدالت نہیں ہوگی، جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کے ریمارکس۔ فوجی عدالتوں میں عام شہریوں کے ٹرائل سے متعلق انٹرا کورٹ اپیلوں پر سماعت۔ کیا آرمی ایکٹ کے تحت کیس چلے تو ملزم کے بنیادی حقوق ختم ہو جاتے ہیں؟ کیا آرمی ایکٹ کے زمرے میں آنے والا کسی اور دنیا میں چلا جاتا ہے؟ جسٹس مسرت ہلالی کا استفسار۔ نواز شریف، آصف علی زرداری، یوسف رضا گیلانی اور دیگر کے خلاف توشہ خانہ گاڑیوں کا ریفرنس۔ احتساب عدالت نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ ریفرنس FIA کے اسپیشل جج سینٹرل کو ارسال۔ سٹاک مارکیٹ میں ایک اور ریکارڈ، کاروبار کے آغاز میں ہی زبردست تیزی، 2600 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ، 100 انڈیکس 1,13,000 کا سنگ میل عبور کر گیا۔ حکومت معاشی نظام کو شرعی اصولوں کے مطابق بنانے کے لیے پرعزم۔ ہمیں مالی پریشانیاں درپیش ہیں، اسے مل کر حل کرنا ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا اسلامک کیپٹل مارکیٹ کانفرنس سے آن لائن خطاب۔ کہا، پاکستان اسلامک ہب کے طور پر ابھرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ کراچی میں ٹرانسپورٹ کا نظام مزید بہتر بنائیں گے، میڈیکل سٹی کے قیام کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کا تقریب سے خطاب۔ کہا، پاکستان سرمایہ کاری کے لیے بہترین ملک ہے، غیر ملکی انویسٹرز مواقع سے فائدہ اٹھائیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے تحریک انصاف پارلیمنٹیرین کے بانی پرویز خٹک کی ملاقات۔ رہنماؤں کا ترقی میں رکاوٹیں ڈالنے والے عناصر کا مقابلہ کرنے کے عزم کا اعادہ۔ آزاد کشمیر کی وادی نیلم اور لیپا میں رات بھر سفید موتیوں کی برسات، 8 سے 10 انچ تک برف باری سے متعدد سڑکیں بند ہو گئیں۔ گلگت بلتستان کے ضلع کھرمنگ میں سال کی پہلی برف باری، درجہ حرارت -10 ڈگری تک گر گیا۔ خیبر پختونخوا کے متعدد علاقوں میں مزید برف باری اور بارش کا امکان۔ پنجاب اور سندھ میں بھی موسم سرد اور خشک رہے گا۔ اور اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں غزہ میں فوری اور غیر مشروع جنگ بندی کی قرارداد منظور۔ اسرائیل اور حماس سے تمام یرغمالیوں کی رہائی کا مطالبہ۔ قرارداد کی حمایت میں 193 میں سے 158 ووٹ ملے۔ امریکہ نے ایک بار پھر قرارداد کی مخالفت کی، 13 ممالک نمائندے غیر حاضر۔ فوجی عدالتوں میں عام شہریوں کے ٹرائل سے متعلق انٹرا کورٹ اپیلوں پر سماعت۔ کیا آرمی ایکٹ کے تحت کیس چلے تو ملزم کے بنیادی حقوق ختم ہو جاتے ہیں؟ کیا آرمی ایکٹ کے زمرے میں آنے والا کسی اور دنیا میں چلا جاتا ہے؟ جسٹس مسرت ہلالی کا استفسار۔ نواز شریف، آصف علی زرداری، یوسف رضا گیلانی اور دیگر کے خلاف توشہ خانہ گاڑیوں کا ریفرنس۔ احتساب عدالت نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ ریفرنس FIA کے اسپیشل جج سینٹرل کو ارسال۔ سٹاک مارکیٹ میں ایک اور ریکارڈ، کاروبار کے آغاز میں ہی زبردست تیزی، 2600 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ، 100 انڈیکس 1,13,000 کا سنگ میل عبور کر گیا۔ حکومت معاشی نظام کو شرعی اصولوں کے مطابق بنانے کے لیے پرعزم۔ ہمیں مالی پریشانیاں درپیش ہیں، اسے مل کر حل کرنا ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا اسلامک کیپٹل مارکیٹ کانفرنس سے آن لائن خطاب۔ کہا، پاکستان اسلامک ہب کے طور پر ابھرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ کراچی میں ٹرانسپورٹ کا نظام مزید بہتر بنائیں گے، میڈیکل سٹی کے قیام کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کا تقریب سے خطاب۔ کہا، پاکستان سرمایہ کاری کے لیے بہترین ملک ہے، غیر ملکی انویسٹرز مواقع سے فائدہ اٹھائیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے تحریک انصاف پارلیمنٹیرین کے بانی پرویز خٹک کی ملاقات۔ رہنماؤں کا ترقی میں رکاوٹیں ڈالنے والے عناصر کا مقابلہ کرنے کے عزم کا اعادہ۔ آزاد کشمیر کی وادی نیلم اور لیپا میں رات بھر سفید موتیوں کی برسات، 8 سے 10 انچ تک برف باری سے متعدد سڑکیں بند ہو گئیں۔ گلگت بلتستان کے ضلع کھرمنگ میں سال کی پہلی برف باری، درجہ حرارت -10 ڈگری تک گر گیا۔ خیبر پختونخوا کے متعدد علاقوں میں مزید برف باری اور بارش کا امکان۔
पंजाब और सिंध में भी मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। और अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में गजा में फौरी और गैर मशरूत जंगबंदी की करारदाद मंजूर। इसराइल और हमास से तमाम यरगमालियों की रिहाई का मुतालबा। करारदाद की हिमायत में 193 में से 158 वोट मिले। अमरीका ने एक बार फिर करारदाद की मुखालफत की। 13 मुमालिक नुमाइंदे गैर हाजिर। फौजी अदालतों में आम शहरियों के ट्रायल से मुतालिक इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत। क्या आर्मी एक्ट के तहत केस चले तो मुल्जिम के बुनियादी हकूक खत्म हो जाते हैं? क्या आर्मी एक्ट के जुमरे में आने वाला किसी और दुनिया में चला जाता है? जस्टिस मुसरत हिलाली का इस्तिफसार। नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, यूसुफ रजा गिलानी और दीगर के खिलाफ तोशाखाना गाड़ियों का रेफरेंस। एहतसाब अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। रेफरेंस FIA के स्पेशल जज सेंट्रल को इरसाल। स्टॉक मार्केट में एक और रिकॉर्ड। कारोबार के आगाज में ही जबरदस्त तेजी। 2600 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,13,000 का संगे मील अबूर कर गया। हुकूमत माशी निज़ाम को शरई असूलों के मुताबिक बनाने के लिए पुराज़्म। हमें माली परेशानियां दरपेश हैं, इसे मिलकर हल करना है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का इस्लामिक कैपिटल मार्केट कॉन्फ्रेंस से ऑनलाइन खिताब। कहा, पाकिस्तान इस्लामिक हब के तौर पर उभरने की सलाहियत रखता है। कराची में ट्रांसपोर्ट का निज़ाम मजीद बेहतर बनाएंगे। मेडिकल सिटी के क़याम के लिए कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान सरमायाकारी के लिए बेहतरीन मुल्क है। गैर मुल्की इन्वेस्टर्स मौके से फ़ायदा उठाएं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के बानी परवेज खटक की मुलाकात। रहनुमाओं का तरक्की में रुकावटें डालने वाले अनासिर का मुकाबला करने के आज़म का यादा। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम और लीपा में रात भर सफेद मोतियों की बरसात। 8 से 10 इंच तक बर्फबारी से मुतादिद सड़कें बंद हो गईं। गिलगित बल्तिस्तान के जिला खरमंग में साल की पहली बर्फबारी। दर्जा हरारत -10 डिग्री तक गिर गया। खैबर पख्तूनख्वा के मुतादिद इलाकों में मजीद बर्फबारी और बारिश का इम्कान। पंजाब और सिंध में भी मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। और अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में गजा में फौरी और गैर मशरूत जंगबंदी की करारदाद मंजूर। इसराइल और हमास से तमाम यरगमालियों की रिहाई का मुतालबा। करारदाद की हिमायत में 193 में से 158 वोट मिले। अमरीका ने एक बार फिर करारदाद की मुखालफत की। 13 मुमालिक नुमाइंदे गैर हाजिर।